بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ عید شجاع یا عید زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ بعض دوستوں اور بعض احباب کی خواہش تھی کہ اس موضوع پر ایک ویڈیو تیار کر کے مومنین کے ساتھ شیئر کی جائے، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مکتب اہل بیت کی تعلیمات پر مشتمل اور احادیث ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کو بیان کرنے والے جو سورسز، جو کتب حدیث، جو منابع ہمارے پاس موجود ہیں، جو معتبر ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں عید شجاع یا عید زہرا نام کی کسی عید کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری عیدوں کا ذکر ہے: عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر، عید مباہلہ، پھر آپ آ جائیں 17 ربیع الاول، 13 رجب، نیمہ شعبان، 3 شعبان۔ تو اس طرح ہمارے پاس بہت سارے ایام ملتے ہیں۔ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ایام ولادت باسعادت، ان کو بھی بطور عید کے کتب حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہمارے ہاں کتب احادیث میں ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کو بیان کرنے والی معتبر کتب میں کہیں بھی، بلکہ غیر معتبر کتب میں بھی کہیں عید زہرا اور عید شجاع کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ یہ عید زہرا کے نام سے جو عید منائی جاتی ہے، عید شجاع کے نام سے جو عید منائی جاتی ہے، 9 ربیع الاول کو اس کی مختلف مناسبتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہر عید کی مناسبت واضح ہوتی ہے۔ عید غدیر کی مناسبت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک کو پکڑا اور آپ کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ عید غدیر کیوں منائی جاتی ہے۔ یہی ایک بات ہے اور یہی سب تسلیم کرتے ہیں۔ عید مباہلہ کیوں ہے؟ 24 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ مولا علی کو، جناب سیدہ کو، جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام کو لے کر نصارہ نجران کے ساتھ مباہلہ کے لیے گیا۔ یہی ایک بات ہے اور کوئی بات نہیں کہی جاتی۔ اسی طرح سے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی ولادت باسعادت سے متعلق، لیکن عید شجاع یا عید زہرا کے نام سے جو عید 9 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے، اس کے غیر معتبر اور خود ساختہ ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ اس عید کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ عید اس وجہ سے منائی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ عید اس وجہ سے منائی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے یہ عید اس وجہ سے منائی جاتی ہے، یہ اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے۔ یہ وجوہات کا اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عید کوئی معتبر اور کوئی آتھینٹک عید نہیں ہے۔ ایک بات اس کے بارے میں یہ کہی جاتی ہے کہ اس دن جناب مختار نے عمر سعد کا، ابن زیاد کا اور بعض دیگر کمانڈرز کا، جو لشکر یزید کے کمانڈر تھے کربلا میں، ان کے سار کاٹ کے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ان سروں کو دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ پہلی بات یہ کہ تاریخ میں اس قسم کی کوئی تاریخ، یعنی 9 ربیع الاول کی تاریخ کو یہ واقعہ ہو، کہیں ہمیں تاریخی کتابوں میں کسی مستند جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ایک خیال ہے جو ان لوگوں نے شاید خود اپنے پاس سے تراش لیا ہے جو اس عید کو مناتے ہیں۔
چونکہ مناتے ہیں لہٰذا اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ وجہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ ایک انہوں نے اس کا جواز بنا کر پیش کر دیا۔ تاریخی لحاظ سے یہ بات بالکل بھی ثابت نہیں ہے کہ 9 ربیع الاول کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ سرحائے قاتلین، سرحائے مجرمین کربلا امام سجاد علیہ السلام کے پاس آئے ہوں۔ کوئی ایسی مستند بات ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی اور کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ فلاں کے مرنے کا دن ہے، وہ بھی تاریخی لحاظ سے بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی بات جو کہی جاتی ہے کہ 9 ربیع الاول روز تاج پوشی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ بھی ایک بے بنیاد قسم کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تاج پوشی ائمہ معصومین کی ہوتی نہیں ہے، تاج پوشی ہوتی تھی دنیاوی بادشاہوں کی، جو کہ عام طور پر ظالم، فاسق، فاجر اور بدکار ہوا کرتے تھے، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو تاج و تخت تک پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور قریبی ترین رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد پھر جب وہ تخت پر بیٹھتے تھے، تاج پہنتے تھے، تو تاج پوشی کا جشن منایا جاتا تھا۔ ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے امامت کے آغاز کا تاج پوشی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا آپ 10 محرم کو عصر کے وقت امام سجاد علیہ السلام کی تاج پوشی کا جشن منا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ بعد والے امام کی امامت اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے جس لمحے پہلے امام کی شہادت یا وفات ہوتی ہے۔ 21 رمضان امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جس لمحے امیر المومنین علیہ السلام کی روح مقدس ان کے بدن سے نکلی، اسی وقت امام حسن علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہو گیا۔ تو کیا 21 رمضان کو جو ہم یوم شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے طور پر مناتے ہیں، کیا امام حسن علیہ السلام کی تاج پوشی کا جشن منایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے 28 صفر ہم امام حسن علیہ السلام کی یوم شہادت مناتے ہیں۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی امامت شروع ہو گئی۔ تو کیا آپ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام کی تاج پوشی کا جشن منا سکتے ہیں؟ 10 محرم عاشورہ کے دن 61 ہجری جس لمحے امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، جس وقت آپ کے سر مبارک کو آپ کے بدن مبارک سے جدا کیا گیا، اسی وقت امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہو گیا۔ تو کیا آپ امام زین العابدین علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کی تاج پوشی کا جشن منا سکتے ہیں؟ تو اگر تاج پوشی کی بات بھی ہے تو یہ 9 ربیع الاول کو تو نہیں ہے، یہ تو 8 ربیع الاول کو ہوگا، جس دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ جس لمحے امام حسن عسکری علیہ السلام کی روح مبارک ان کے بدن مبارک سے جدا ہوئی، اسی لمحے حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا آغاز ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ اس سے اگلے دن امام علیہ السلام نے کوئی تقریبات منعقد کی ہوں، یا اس سے 2 دن کے بعد، یا اس سے 4 دن کے بعد تاج پوشی کی کوئی تقریبات تو ہوتی نہیں تھی، تاج پوشی ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو امامت کا آغاز تو امام زمان علیہ السلام کا وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے لمحے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک خود ساختہ سی ایک چیز ہے کہ ایک چیز پہلے بنا لی گئی ہے، اب اس کے جواز اور اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے مختلف چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔
گھڑی جاتی ہیں، دلیلیں تراشی جاتی ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ لگتی ہے کہ یہ عید شجاع وہ لوگ بہت زیادہ جوش اور جذبے سے مناتے ہیں جو عید الفطر منانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ عید الفطر مسلمہ اسلامی عید ہے۔ قرآن شریف کے حقیقی شارحین نے، ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین نے، دین اسلام کے حقیقی وارثوں نے عید الفطر کو منایا بھی ہے اور عید الفطر کو منانے کا حکم بھی دیا ہے، اس کے احکامات بھی واضح طور پر موجود ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عید الفطر نہیں مناتے اس لیے کہ عید الفطر امیر المومنین علیہ السلام کا 10واں ہے۔ 21 رمضان مولا علی کی شہادت اور 10 دن بعد 1 شوال عید الفطر، تو یہ تو مولا علی کا 10واں ہے۔ تو ہم مولا علی کے 10ویں کے دن کیسے عید منا سکتے ہیں، کیسے خوشی منا سکتے ہیں؟ تو اب اسی اصول کو یہاں پہ لا کے اپلائی کر دیں کہ 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے اور اس سے اگلے ہی دن یہ عید الفطر نہ منانے والے لوگ عید زہرا منا رہے ہوتے ہیں، عید شجاع منا رہے ہوتے ہیں، اور اس عید کے نام پر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے جس کی قرآن و سنت میں، شریعت میں اور ائمہ معصومین کی تعلیمات میں کسی قسم کی کوئی اجازت اور گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہاں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے کہ جس دن تم گناہ نہ کرو وہ دن تمہارے لیے عید ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کا دن ہے، تمہاری زندگی میں برکتوں کا دن ہے۔ مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بذات خود ایک مستحب عمل ہے۔ آپ اپنے مومن بھائیوں کو اپنے گھر میں کھانے کی دعوت پہ بلائیں، میٹھا بنائیں، پرتکلف قسم کی دعوت کا انتظام کریں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ چاہے آپ 9 ربیع الاول کو کریں، وہ چاہے آپ سال کے کسی بھی دن میں کریں، وہ ایک مستحب عمل ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو مومنین کی دعوت کرنا، مومنین کا ایک دوسرے سے ملنا، مومنین کا ایک گیٹ ٹوگیدر کرنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اسے ایک خاص عنوان دے دینا عید شجاع کا، عید زہرا کا، اس کی کوئی ہمارے ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات میں اور احادیث میں، حتیٰ کہ ضعیف احادیث میں بھی، بہت ضعیف احادیث میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح سے عید غدیر ایک واقعی عید ہے، عید مباہلہ ایک عید ہے، تو یہ اس سلسلے کی عیدوں میں سے کوئی بھی عید نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی آفیشیل عید کا اس کو سٹیٹس حاصل ہی نہیں ہے۔ ایام اعضاء کے اختتام پر کچھ لوگوں نے بنا لیا ہے اور پھر اس کو یہ نام دے دیا ہے اور پھر اس نام کے لیے یہ جواز بنا لیے ہیں۔ حقیقت کا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان باتوں کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن شریف اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ہمیں قرآن شریف اور ائمہ معصومین کی اطاعت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔